الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة هي الأرض تركبها حجارة سود. برادران گرامی قدر، عمدۃ الاحکام میں کتاب الصیام کی احادیث سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پڑھی گئی جس میں ایک واقعہ ہے. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں اس باب کے تحت ذکر کیا ہے، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر، اور اسی طرح سے باب المجامع فی رمضان هل یطعم اہلہ من الکفارہ، اور اسی طرح سے باب کتاب الہبہ میں بھی اسے ذکر کیا امام بخاری نے، اذا وہب ہبۃ فقبضها، اور اسی طرح سے کتاب النفقات میں بھی امام بخاری نے اسے ذکر کیا، باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، اور ایسے ہی کتاب الادب میں ذکر کیا باب التبسم والضحک، اور اسی طرح سے باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، اور اسی طرح سے کتاب الایمان میں ذکر کیا باب قولہ تعالی قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اور ایسے ہی کتاب الایمان میں باب من اعان المعسر فی الکفارہ، اور ایسے ہی باب یعطی من الکفارہ 10 مساکین قریبا کان او بعیدا، اور ایسے ہی کتاب الحدود میں باب من اصاب ذنبا دون الحد. اللہ اکبر! یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، کیونکہ ایک حدیث کو مختلف مقامات پر اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سے مستنبط مسائل سامنے آئیں، تو اس سے استنباط کرتے ہوئے اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس سے بھی مسئلہ نکلتا ہے، اس سے بھی مسئلہ نکلتا ہے، تو ان مسائل کو ذکر کرنے کے لیے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد میں امام مسلم نے کتاب الصیام باب تغلیظ تحریم الجماع فی نہار رمضان علی الصائم، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے کتاب الصوم میں باب کفارۃ من اتی اہلہ فی رمضان، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے کتاب الصوم باب ما جاء فی کفارۃ الفطر فی رمضان، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الصیام باب ما جاء فی کفارۃ من افطر یوما من رمضان. تو یہ حدیث کی تخریج رہی. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا. اس شخص کا نام ہے سلمہ بن صخر البیاضی. سلمہ بن صخر البیاضی وہ آئے
اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں برباد کیا، کیوں تم ہلاک ہو گئے، یا دوسرے الفاظ میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر بات کیا ہے، ماجرا سناؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور میں حالت صوم میں تھا، رمضان کے دن ہیں، صوم کی حالت ہے، روزے کی حالت ہے، اور اس حالت میں نے ہم بستری کر لی، جو کہ گناہ ہے، حرام ہے، ایک حرام کام کا میں نے ارتکاب کر لیا، روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی۔ دو الفاظ کہے، یا تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اصبت اہلی فی رمضان، یا وقعت علی امرأتی، اپنی بیوی کے ساتھ میں نے ہم بستری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، ندامت کے ساتھ، سر جھکائے ہوئے، شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے کہ اللہ کے نبی یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، ایک نافرمانی ہو گئی، ایک جو ہے معصیت کا ارتکاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا۔ آپ نے بتایا کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہے، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اس کی مجھے طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم 2 مہینے صوم رکھ سکتے ہو، لگاتار مستقل 2 مہینے صوم رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی صوم ہی کی وجہ سے تو حالت ہوئی ہے، صوم میں برداشت نہیں ہوا دن کی حالت میں، اور بیوی سے ہم بستری کر لی، تو لگاتار 2 مہینے تک پھر آگے بھی صوم رکھنا اس طرح سے، تو یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جنسی طور پر جب ان کا جذبہ ان پر سوار ہوتا ہے، جب وہ خواہش ان پر سوار ہوتی ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، دن ہو کہ رات ہو، تو وہ اس طرح سے صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس شخص نے جواب دیا، پھر آپ نے دوسرا سوال پوچھا، اس نے جواب دیا، پھر آپ نے تیسرا سوال پوچھا، اس نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں تم اچھی طرح سوچ لو، نہیں تم قسم کھا کے بتاؤ، اس طرح نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ شرعی طریقہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ ایک خبر جو یا ایک عبادت یا ایک ذمہ داری جس سلسلے میں انسان اللہ کے پاس جواب دہ ہے، جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی استطاعت کے بارے میں پوچھا جائے، تو وہ جو جواب دے گا وہ قابل اعتبار ہے، اس پر قسم کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بار بار اسے اعادہ کر کے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خبر اسی سے مل سکتی تھی، اپنی استطاعت کو وہ خود جان سکتا تھا، اپنی استطاعت کو خود بتا سکتا ہے، اس لیے دوسرا شخص کسی اور کی استطاعت کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اپنی استطاعت کو ہر کوئی خود سمجھتا ہے، اس لیے کوئی صاحب ایمان اپنی استطاعت کے بارے میں کوئی خبر دے تو اسے قبول کر لیا جائے گا، اس پہ قسم بھی اس سے نہیں کھلایا جائے گا، اور اس کو بار بار یہ بھی نہیں کہا جائے کہ اچھی طرح سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے، کہ اگر کوئی مسلمان کسی عبادت کے سلسلے میں کوئی بات کہتا ہے، اپنی استطاعت کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے، تو اس خبر کی تصدیق کر لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک زنبیل، ایک برتن، بڑا برتن جس میں تقریباً 40-45 کلو کھجور جس میں سماتا تھا، وہ لے کر کے ایک صحابی پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسے پیش کیا گیا۔ یعنی 15 سا کھجور جس میں سما سکتی ہے، عرق اس کو کہتے تھے، اس کی تفسیر حدیث میں مکتل سے کی گئی ہے، زنبیل اسے کہا جاتا ہے، یا ایک کھجوروں کی پتیوں سے بنا ہوا برتن جس میں کھجور رکھے جاتے ہیں اور جس میں 15 سا کھجور آ سکتی ہے۔
تو وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سوال کرنے والا شخص کہاں؟ وہ شخص جو پوچھ رہا تھا کہ مجھ پر کفارہ لازم ہو گیا، میں برباد ہو گیا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے لو اور جاؤ صدقہ کر دو، اس کو لے جا کر کے صدقہ کر دو، 60 مسکین کا کھانا کھلانا ہے نا. تو وہی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ لے جا کر کے صدقہ کر دو. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ محتاج انسان کے اوپر صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے درمیان مجھ سے زیادہ اور کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہے. حرہ کہتے ہیں اس سرزمین کو جس کے اوپر کالے پتھر ہوں، کالے پتھروں کی پہاڑی والی سرزمین. تو مدینہ دو طرف سے کالے پتھروں کی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے، جسے حرہ شرقیہ، مشرقی حرہ اور مغربی حرہ کہا جاتا ہے. تو مشرق اور مغرب دونوں جانب کالی پہاڑیاں، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں جن پر سے گزرنا سخت دشوار ہے. تو گویا مدینہ ایک ایسا علاقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا جو مشرق اور مغرب میں حرہ کے ذریعے سے محفوظ تھا، قلعہ تھا. ایک طرح سے دو جانب سے طبیعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلعہ بندی کی ہوئی تھی. تو اس شخص نے کہا، اور یہ اس کی پہچان تھی، ذات الحرتین، دو حرے والی سرزمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی مشرق و مغرب کے درمیان مدینہ کے اندر دونوں حرے کے بیچ میں مجھ سے زیادہ فقیر، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دیے، اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اچھا اپنے اہل و عیال کو کھلا دو. سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا، پریشان حال، ڈرا ہوا، سہما ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، دہشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے، شرمندہ ہے، سمجھ رہا ہے کہ میری تو تباہی یقینی ہے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے تو آپ تو رحمت عالم تھے، کیسے اس کے اس خوف کو سکون میں بدل دیا، اطمینان میں بدل دیا، چین میں بدل دیا. واپس جا رہا ہے تو ہنستے ہوئے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی جرأت دیکھ کر کے کہ ابھی تک تو وہ کہہ رہا تھا میں برباد ہو گیا، اب کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنے کھانے کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. اس طرح سے وہ بالکل مطمئن ہو گیا ہے، کسی طرح کا خوف نہیں رہ گیا، کسی طرح کی دہشت اور دل میں کوئی بے چینی نہیں رہ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اپنی امت کے ساتھ، اور اسی طرح سے اس دین اسلام اور اس پاکیزہ شریعت کی یسر و سماحت کہ ہر آدمی سے اس کی استطاعت کے مطابق عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، اس کی استطاعت سے زیادہ بڑھ کر کے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی. تو یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد اہل علم نے ذکر کیا اس حدیث کے. ایک تو یہ کہ رمضان کے دن میں صوم کی حالت میں ہم بستری کرنا، بیوی سے جمع کرنا، یہ ہلاک کر دینے والا عمل ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ شخص جب یہ کہتا ہوا آیا کہ اللہ کے نبی میں تو تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم سے تو معمولی حرکت ہوئی ہے، نہ، آپ نے باقی رکھا. تو گویا واقعی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے. اور جو شخص عمدن دانستہ بلا بھولے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے کہ صوم کا وقت ہے، صوم کی حالت ہے، رمضان کے دن ہے، دانستہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے قصد و ارادہ کے ساتھ جو شخص وطی کر لے، جمع کر لے، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس ترتیب میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یعنی پہلے اسے غلام آزاد کرنے کے لیے کہا جائے گا، اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں لگاتار پے در پے مسلسل 2 مہینے صوم رکھنا ہوگا، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کی ذمہ داری ہوگی.
60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری، کیا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو یہ معاف ہو جائے گی؟ اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ جب اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں 60 کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ معاف، یہ نہیں فرمایا، آپ خاموش ہو گئے اور وہ آدمی بیٹھ گیا انتظار میں کہ میرا کوئی حل نکلے، تو یہاں تک کہ صدقہ آیا اور اسے دے دیا گیا، اسے ہبہ کر دیا گیا، اسے عطا کر دیا گیا کہ یہ لے جاؤ اور تم کفارہ ادا کر دو۔ تو گویا اس سلسلے میں اہل علم تین قول اہل علم کا ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے عدم استطاعت کی صورت میں، اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، کفارہ ساقط نہیں ہوتا، اس کے ذمے باقی رہتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا جو کچھ چھوڑا ہے۔ اور بعض اہل علم نے تفصیل کی، کہا اگر اس کی غریبی، محتاجی، عدم استطاعت ایسی ہے کہ بعد میں مستطیع ہونے کی امید ہے، قریب ہی میں مستطیع ہونے کی امید ہے، تو وہ اس پر یہ ذمہ رہے گا، جب وہ مستطیع ہوگا تو ادا کر دے گا۔ اور اگر ایسی کمزوری اور عدم استطاعت ہے اور ایسی فقر و محتاجی ہے کہ اس کے دور ہونے کی مستقبل قریب میں کوئی امید نہیں ہے، تو اس سے ساقط ہو جائے گا۔ واللہ عالم، بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پر اہل علم نے اپنے اپنے حساب سے گفتگو کی ہے، اور یہ انسان کے ذمے ایک قرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے اور اس ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو غلام آزاد کرنا ہے وہ غلام صاحب ایمان ہونا چاہیے یا کوئی بھی غلام رہے گا، تو اس سلسلے میں بھی تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ ہر ایک نے صاحب ایمان غلام کو ترجیح دی ہے جس نے اس کی قید نہیں لگائی ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کا بہترین رویہ اور آپ کی تعلیم کا خوبصورت انداز اور اسلام کی شریعت اور سماحت، یہ ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی غلطی کا ارتکاب کر لے، ایسے حرام کام کا ارتکاب کر لے جس میں کوئی حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، جس میں صرف سزا، تعزیری سزا ہے، اگر وہ شخص حاکم کے پاس شرمندہ ہو کر کے آتا ہے، توبہ کرتے ہوئے آتا ہے، تو اس کی تعزیری سزا معاف کر دی جائے گی۔ تو یہ چند فوائد تھے، اور بھی بہت سارے فوائد اہل علم نے ذکر کیا ہے، اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔